خود کو سنی کہنے والوں خدا کا خوف کرو. منکرین حدیث کا بڑے سے بڑا آدمی وہ یہاں پر آ کر اس کے لیے امتحان اور آزمائش ہے. یہ اہل البیت اس طرح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو مشین ہوتی ہے نا جو لوگوں کا جھوٹ پکڑتی ہے. آج کل کی ٹیکنالوجی کے اندر انسان کو اس طرح کے مشین کے کچھ پرزے لگا دیے جاتے ہیں انسان کے بدن کے اوپر, پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جو بات کہے گا سوال کا جواب نہ دے رہا ہو تو پکڑ میں آ جاتا ہے. تو یہ اہل البیت وہ مقام ہے کہ یہ سارے مولوی پکڑ میں آ گئے. آج بھی جب سیز فائر ہوتا ہے تو کن شرائط کے اوپر ہوتا ہے؟ اور آپ نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, حسن سید ہے. اگر وہ صلح بھی کر لیتے ہیں نا, صلح بھی تو تب بھی سیادت اور قیادت یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس رہی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام علیہ رضوان, ان کی ولادت 15 رمضان المبارک ہوئی. ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی میں کہ ان کی ولادت کے حوالے سے 2 اقوال ہیں. ایک قول شعبان معظم کا بھی ملتا ہے اور دوسرا قول رمضان المبارک کا بھی ہے. مشہور بات یہ ہے کہ 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کثیر تعداد میں اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں کے اندر آئے ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, صحاح ستہ, تمام مسانید کے اندر امام حسن المجتبیٰ کے فضائل بھرے ہوئے ہیں. کریم اہل البیت ہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چادر کے نیچے لیا. قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی 33 کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کے مصداق ہیں. امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جلیل القدر صحابہ کرام, ان سے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا علیاً وفاطمۃ وحسن وحسینا وجللہم بکسائن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا, سیدہ زہرا کو, امام حسن امام حسین علیہم السلام وعلیہم الرضوان, ان کو بلا کر ان پر چادر اڑائی اور فرمایا کہ اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگار یہ میرے اہل البیت ہیں, میرے خاص ہیں. تو امام حسن علیہ السلام اصحاب کساء میں سے 4تھا نمبر ہے ان کا اصحاب کساء میں, اور مطہرین ہیں, یعنی وہ ذوات قدسیہ کہ جو مطہر ہیں, پروردگار کی جانب سے ان کو پاک و پاکیزہ کیا گیا ہے, خوب پاک کیا گیا ہے ان اصحاب کساء کو. دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی کتاب ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صلح امام حسن کیا ہے. ہم سنتے رہتے ہیں اور افسوس کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام کا جو مقدمہ ہے آج کے اس دور میں, خاص طور پر ایسے حضرات, ایسے لوگ کہ جو خود کو سنی کہتے ہیں, جناب ہمارا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے, لیکن وہ اہل البیت کے مقدمے کو بہت کمزور کر کے پیش کرتے ہیں. اتنا کمزور کر کے پیش کرتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی. دیکھیں جن کے ساتھ امام علی علیہ السلام جنگ کرتے رہے, لیکن امام حسن تو ہمیشہ جنگوں کے مخالف تھے, اور امام حسن نے صلح کر لی اور اس سے فلاں کی یہ فضیلت ثابت ہو گئی. تو اس میں در حقیقت وہ یہ کہہ کر کہ امام حسن نے صلح کی ہے, یہاں پر اہل البیت کے اوپر ایک طرح کا طعن کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرح کا یوں سمجھ لیں کہ کرٹیسائز کرتے ہیں. کس پر تنقید کرتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام پر, کہ امام علی علیہ السلام تو جنگیں کرتے رہے, اور دیکھیں پھر جنگوں کو کس نے ختم کیا؟ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام علی علیہ السلام کے اقتدار میں, دور اقتدار میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی ہے, 37 ہجری میں صفین ہوئی ہے, 38 ہجری میں نہروان فتنۃ الخوارج کے ساتھ ہوئی ہے. امام علی علیہ السلام ہر جنگ کے اندر حق پر ہے. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا, پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ علی اپنی جنگوں کے اندر حق پر ہے. ہاں کچھ لوگ یہاں پر دیکھیں اتنی کمزور کر کے پیش کرتے ہیں اہل البیت کا موقف, کہتے ہیں کہ جناب جو جنگ لڑنے والے تھے وہ اور جنہوں نے جنگ نہیں لڑی, کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے, بالکل ایک سائڈ پر ہو گئے تھے, یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس میں نہیں پڑھیں گے. جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اسامہ بن زید ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ان جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے. تو یہ جو کم لوگ ہیں جو معتزلین ہیں, یعنی سائڈ پہ رہنے والے,
اہل السنت کا موقف یہ نہیں کہ یہ سائٹ پہ رہنے والے ان کا موقف درست ہے، یعنی حق سچ یہ ہے، نہیں، اہل السنت والجماعت کے تمام اکابر کا موقف یہ ہے کہ یہ جو جنگیں امام علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہیں، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم 100 بدری صحابہ، 700 بیعت رضوان کے صحابہ، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کا فیصلہ متفقہ طور پر یہ ہے کہ ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انت تقاتل الناکثین والقاسطین والمارکین، آپ عہد شکنی کرنے والوں سے، حد سے تجاوز کرنے والوں سے، اور اسی طرح دین سے نکل جانے والے فتنۃ الخوارج کے ساتھ اے علی آپ قتال کریں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے جو جنگیں کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح السند شرائط کے ساتھ، صحیح السند روایات کے ساتھ ہم ان شرائط کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کی بنیاد کے اوپر امام حسن المجتبی علیہ السلام نے شامی گروہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، مشہور روایت ہے، متواتر حدیث ہے، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو جنت کی جانب بلائیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے عمار یدعوہم الی اللہ، عمار ان کو اللہ کی جانب بلائیں گے۔ سیدنا عمار علیہ السلام وعلیہ الرضوان ان کو دیکھ کر صحابہ کرام اس جنگ کا فیصلہ کرتے تھے۔ آج ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے، غامدی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو روایت ہے نا حدیث الفئہ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، صحیح بخاری کی 2812، اس کے بارے میں علی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ جناب آپ دیکھیں اسی دعوے کی بنیاد کے اوپر اسی روایت کو پیش کرتے علی صفین میں اور کہتے کہ عمار چونکہ میرے ساتھ ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو تو دیکھو باغی گروہ نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا علی نے تو کبھی اس دلیل کو پیش نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو قتل کرنے والے کوئی اور لوگ تھے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب غامدی صاحب کو میں کیا کہوں، غامدی صاحب نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ لی ہیں، غامدی صاحب اپنے آپ کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نا بتکلف انسان سننا نہ چاہے دلائل کو۔ غامدی صاحب استدلال کرنے پر آتے ہیں تو ایک خبر واحد الائمۃ من قریش، اس سے استدلال کر کے امویت اور قریشیت کو بچانا چاہتے ہیں، اور جہاں پر وہ روایات کا انکار کرتے ہیں جو ان کی مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ یہ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ یہ متواتر روایت ہے۔ متواتر روایت وہ ہوتی ہے کہ جو اتنے کثیر تعداد میں منقول ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عقل ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پر اکٹھے ہو گئے، یعنی ہر زمانے کے اندر لوگ اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔ متواتر روایت کے خود غامدی صاحب قائل ہیں، لیکن وہ یہاں پر اس روایت کو نہیں مانتے، بلکہ بسا اوقات وہ قرآن مجید کے واضح فیصلے کو غامدی صاحب وہاں پر رد کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فدق کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے۔ اب قرآن مجید سے استدلال کیا تو پوری امت کو کہنا چاہیے ہم قرآن مجید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسے لوگ خاص طور پر کہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ان کو تو آنکھوں سے پٹیاں ہٹا دینی چاہیے نا۔ ان کے عقلوں کے اوپر تو جو یہ پردے پڑ گئے ہیں یا جو نقاب پڑ گئے ہیں انہیں تو نہیں پڑھنے چاہیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ معاملہ اہل البیت کا ہے۔ منکرین حدیث کا بڑے سے بڑا آدمی وہ یہاں پر آ کر اس کے لیے امتحان اور آزمائش ہے ان کے لیے، یہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ اہل البیت اس طرح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ کہتے ہیں، جو مشین ہوتی ہے نا جو لوگوں کا جھوٹ پکڑتی ہے، تو آج کل کی ٹیکنالوجی کے اندر انسان کو اس طرح کے کچھ مشین کے کچھ پرزے لگا دیے جاتے ہیں انسان کے بدن کے اوپر، پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جس طرح جو بات کہے گا سوال کا جواب نہ دے رہا ہو تو پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اہل البیت وہ مقام ہے کہ یہ سارے مولوی پکڑ میں آ گئے، سارے جتنے بھی اسکالر ہیں لبرل بن رہے تھے، نام نہاد روشن خیال بن رہے تھے، خود کو کہہ رہے تھے جناب اس طرح اسلام کی ایک تجدید، ایک مفکر بن رہے تھے، آج معلوم ہوتا ہے ظالموں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس وقت کے ان ظالموں کی صف کے اندر کہ جس زمانے میں اوزاعی یہ کہتا ہے، اوزاعی امام اہل شام ہے، اوزاعی یہ کہتا ہے کہ ہم سے طلاق، اطاق اور اس بات کی قسم لی گئی کہ تم یہ قسم دو کہ ہم تمہیں تب مراعات دیں گے کہ جب تم علی کے اوپر، امام علی علیہ السلام کے اوپر، الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم،
تم منافق ہونے کا فتویٰ جاری کرو۔ یہ اوزائی نے یہ بات اعتراف کیا ہے، اور اس بات کو سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اوزائی کہتے ہیں بعد میں پھر میں نے توبہ کر لی اور قسموں کو توڑ دیا۔ تو یہ ایک زمانہ پورا ایسا گزرا ہے۔ اب غامدی صاحب اس پورے زمانے کو جھٹلا دیں، روایات ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں غامدی صاحب اگر روایات کو آپ نہیں مانتے تو کم از کم اس بات کو تو آپ تسلیم کر لیں کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام وہ قرآن مجید کا مقدمہ، قرآن مجید سے انہوں نے استدلال کیا تھا۔ تو دوستو بہرحال آج کی اس ویڈیو کے اندر میں گفتگو کرنا چاہوں گا صحیح السند روایات کی روشنی میں اہل السنت والجماعت کی کتابوں سے صلح امام حسن کی شرائط کے اوپر، کیونکہ بہت سارے حضرات یہاں پہ کہتے ہیں جناب وہ صلح کر لی نا، بات ختم ہو گئی۔ تو بھائی یہ تو بتاؤ کہ وہ جو صلح ہوئی ہے کن شرائط کے اوپر ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ صلح ہو گئی تو اس کی کوئی شرائط نہیں تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ آج بھی جب سیز فائر ہوتا ہے تو کن شرائط کے اوپر ہوتا ہے؟ کسی کوئی شرائط رکھی جاتی ہیں، جس طرح صلح حدیبیہ کے اندر آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قریش کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا کہ ہم اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال ہم آئیں گے تو ہتھیار نہیں ہوں گے، تو یہ معاہدہ ہوا تھا، شرائط کی بنیاد پر ہوا تھا کہ اگر وہاں پر کچھ لوگ آ جائیں ہماری مرضی کے خلاف آپ ہمیں واپس کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو شرائط مان لی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو صلح ہوا، معاہدہ کیا گیا۔ اسی طرح دوستو بالکل امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر الثقفی سے وہ کہتے ہیں کہ منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کبھی امام حسن کو دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور آپ نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، حسن سید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مؤمن گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ کیا امام حسن علیہ السلام کی شان ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دو گروہوں کے بارے میں فرمایا کہ دو گروہوں میں صلح کرائے گا، لیکن سید کون ہے، امام کون ہے، سید کس کو، آقا کس کو کہا ہے؟ یعنی اگر کوئی ان دو گروہوں میں سے بھی ہے تو اس کا سید اور آقا حسن علیہ السلام ہے، حسن مجتبی ہے۔ اگر وہ صلح بھی کر لیتے ہیں نا، تو تب بھی سیادت اور قیادت یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس رہے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے اس میں آپ نے اپنی امامت کو نہیں چھوڑ دیا، امامت کے منصب سے آپ نہیں گئے ہیں، آپ نے صرف تنازل کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت علماء نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تنازل الحسن، یعنی اپنے جو عہدہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اقتدار کو چھوڑ دیا، امت کے مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا خون نہ بہایا جائے، اور وہ معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جو صلح ہوئی تھی یہ کن شرائط کے اوپر ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے کچھ ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ دینا چاہتا ہوں طبقات ابن سعد کا، الطبقات الکبریٰ، اسے طبقات سعد بھی کہتے ہیں، محمد بن سعد بن منی الزہری، المتوفی 230 ہجری، الجزء الاول، دراسہ و تحقیق دکتور محمد بن سامل السلیمی، جامع ام القریٰ، یہ اس کا جو نسخہ ہے جامع ام القریٰ کا ہے، صفحہ نمبر 330 ہے اور روایت نمبر 279 ہے۔ کہتے ہیں عن عمرو بن دینار ان معاویہ کان یعلم ان الحسن کان اکرہ الناس للفتنہ۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ معاویہ بے شک یہ جانتے تھے کہ حسن بن علی علیہ السلام وہ لوگوں میں فتنے کو پسند نہیں کرتے، جنگ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية أهدا إن حدث به حدث والحسن حي۔ کہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہوئی، کس بات پر ہوئی؟ معاویہ نے ان کو یہ عہد دیا، یہ وعدہ دیا، یعنی یہ شرط ہوئی، ان حدث به حدث، کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، والحسن حی، اور حسن علیہ السلام حی یعنی زندہ ہوتے ہیں، لَيُسَمِّيَنَّهُ وَلَيَجْعَلَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ، اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو امر خلافت ہے یہ واپس امام حسن علیہ السلام کے پاس آ جائے گا۔ یہ کنہوں نے شرط رکھی؟ امام حسن علیہ السلام نے رکھی۔ ایک حوالہ ہو گیا۔ دوسرا فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الجزء الثالث عشر المکتبۃ السلفیہ سے یہ چھپی ہے یہ کتاب، اور صفحہ نمبر ہے 60 میں، حدیث نمبر 7110 کی تشریح کے اندر یہ کہتے ہیں وذکر محمد بن قدامہ
فی کتاب الخوارج، محمد بن قدامہ نے کتاب الخوارج کے اندر یہ نقل کیا ہے بسند قوی الی ابی بصرہ، سند قوی کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی۔ خود کو سنی کہنے والوں خدا کا خوف کرو، کہتے ہو جناب کوئی ایک شرط صحیح سند کے ساتھ پیش کر دو۔ امام اہل سنت حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بسند قوی، قوی سند کے ساتھ، قوی سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ الی ابی بصرہ تھا انہ سمع الحسن، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن کو انہوں نے سنا، انہ سمع الحسن ابن علی، انہوں نے حسن ابن علی علیہ السلام کو سنا، یقول فی خطبتہ عند معاویہ، کہ انہوں نے معاویہ کے سامنے، معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انی اشترطت علی معاویہ لنفسی الخلافۃ بعدہ۔ سند قوی ہے، یہ قوی سند کے ساتھ مضبوط ٹھوس بات، کمزور درجے کی چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو خود کو سنی کہتے ہیں، یہ سنی ہے، یہ اموی سنی ہے، اہل السنت اہل البیت کے اور رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر یہ خود کو اہل سنت کہتے ہیں نا تو انہیں یہ بات ماننی چاہیے اور برملا اس کا اعلان کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے اکابر اہل سنت نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھ دیا، جان نہیں چھوٹنے والی تمہاری ناسپیو، لنفسی الخلافۃ بعدہ۔ امام حسن نے یہ لکھ دیا کہ یہ شرط لگائی تھی امام حسن علیہ السلام نے کہ خلافت معاویہ کے بعد امام حسن کی جانب آئی گی۔ 10 سال تک امام حسن علیہ السلام زندہ رہے، بعد میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا۔ تو ان کے پاس آئے گی سے مراد کیا ہے؟ واپس شورا کے اندر چلی جائے گی، واپس اس شورا کے پاس کہ جو یہ فیصلہ کرنے والی، اور شورا کا حق پتہ ہے کس کے پاس ہے؟ خلافت منعقد کرنے کا۔ اہل سنت کی اصول کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وہ کہتے ہیں کہ اس امر خلافت کے اندر، اس امر خلافت کے اندر نہ کسی طلیق کا حق ہے اور نہ طلیق کے بیٹے کا حق ہے۔ یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اصحاب بدر، مہاجرین اور انصار جو بدر کے لوگ ہیں، انہیں ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس امر خلافت کا فیصلہ کریں گے، یہ اور کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ تو اب یہ جو دفاع کرتے پھرتے ہیں، بڑے چیمپئن بنے ہوئے دفاع کرتے ہوئے، حضرت عمر کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ صرف اصحاب بدر کا ہی حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، کوئی جھٹلا سکتا ہے ان کے حوالے کو؟ اسکرین پر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے یہ حوالہ بھی میں دکھا دوں۔ تیسرا جو حوالہ ہے ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لابی عمر یوسف بن عبد اللہ ابن محمد ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، المجلد الاول، تحقیق علی محمد البجاوی، دارالجیل بیروت، دارالجیل بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 387 پر، ولا خلاف بین العلماء ان الحسن انما سلم الخلافۃ لمعاویہ حیاتہ لا غیر۔ اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسن بن علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو جو خلافت حوالے کی تھی یہ اپنی زندگی کے اندر تک تھی، اس کے بعد تک نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کتنے مظلوم ہیں اہل البیت علیہ السلام کہ ان جو حق اور سچ ہے نا، ہمارے سنی اس کو بھی نہیں بیان کر رہے، پھر مجھ سے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کی تان ہمیشہ ہمارے سنی مولویوں کے اوپر آ کر ہی کیوں ٹوٹتی ہے۔ بھائی میں کیوں آپ سے گلا شکوہ نہ کروں کہ آپ لوگوں کو اہل البیت کا مقدمہ کمزور کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اہل البیت کو مضبوط مقدمہ ان کا رکھیں تو پھر یہ مجھے پڑھنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ثم تکون لہ من بعد، ثم تکون لہ من بعد، پھر ان کے بعد یہ کس کے لیے ہوگا؟ امام حسن کے پاس واپس آ جائے گی۔ یعنی 6 ماہ کے عرصے تک امام حسن علیہ السلام نے جو خلافت جو کی ہے، اور اس کے بعد درمیان میں جو وقت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آیا ہے، یہ خلافت واپس امام حسن علیہ السلام کا حق ہے۔ تھوڑی وقت کے لیے امام حسن اپنے اقتدار سے اترے ہیں، ایسا نہیں چھوڑا نہیں ہے امام حسن نے اپنے اقتدار کو، اپنے اس خلافت کو چھوڑا نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، صلح کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے، اقتدار کو چھوڑنا نہیں ہے، امامت اور خلافت کو، بلکہ اس سے تھوڑے وقت کے لیے ہٹنا ہے اور واپس ان کے پاس آ جائے گی۔ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے
یزید بن معاویہ کو خلیفہ نہیں بنایا اپنی زندگی میں ان کے لیے بیعت نہیں لیتے رہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں تو صحیح بخاری پیش کر دوں میں آپ کے سامنے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب میں یہ مجبوری ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے یہ روایت رکھنا، کیونکہ دور ایسا ہے میرے بھائی کہ لوگ بالکل سامنے ہی انکار کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت نمبر 4108 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آیا، اور اس حالت میں وہ تھیں کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں دیکھتی ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا کیا، مجھے تو کچھ حکومت نہیں ملی. اور یہ تحکیم کے واقعے کے بعد کا یہ روایت ہے، یعنی اس زمانے کا واقعہ بیان کرے عبداللہ ابن عمر. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں آپ جاؤ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا موقع پر نہ پہنچنا یہ پھوٹ کا باعث بن جائے. تو ان کے اصرار کے اوپر، یعنی اپنی بہن کے اصرار پر، حضرت حفصہ کے اصرار پر حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر مجمع میں چلے گئے. اب مجمع کا احوال سنیے گا. کہتے ہیں کہ پھر لوگ جب وہاں سے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے. یہ ترجمہ ہے داؤد راز سلفی عالم کا. کہتے ہیں، میں عربی عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کہ جو چاہے کہ اس امر کے اندر گفتگو کرنا چاہے. امر سے کیا مراد ہے؟ خلافت مراد ہے. فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہی لکھا ہے، خلافت. تمام محدثین نے یہ لکھا ہے کہ امر سے مراد خلافت ہے. وہ سر تو ذرا اٹھائے. فلنحن احق به منه ومن ابیہ، تو بخدا فلنحن، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس کے حقدار ہیں. یہ بات کس سے کہی ہے معاویہ بن ابی سفیان نے؟ عبداللہ ابن عمر سے کہی ہے. عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کہا کہ کوئی سر تو اٹھائے ہمارے سامنے، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں اس امر کی. یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ جب میں نے یہ بات سنی نا، تو حبیب ابن مسلمہ یہ بھی ایک صحابی ہیں، لیکن یہ متاخر صحابی میں سے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی 2 سال عمر تھی، اور یعنی چھوٹے تھے، صغار صحابہ میں ہیں. اور یہ معاویہ بن ابی سفیان کے اصحاب میں سے آتے ہیں. محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھیوں میں سے. اصحاب سے مراد ساتھی اور دوست ہیں. حبیب ابن مسلمہ وہاں موجود تھے. انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ آپ نے پھر اس کا جواب کیوں نہیں دیا ان کو؟ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا، آپ کو دفاع کرنا چاہیے تھا اپنا. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس وقت میں نے چاہا کہ اپنی لنگی کھولی. لنگی کھولنے سے مراد یہ ایک محاورہ ہے کہ میں نے تیاری کی کہ میں جواب دوں. ارادہ کر چکا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ تم سے خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ میری اس بات سے مسلمانوں میں کہیں تفریقہ نہ پڑ جائے، خونریزی نہ ہو جائے، اور میری بات کو میری منشا کے خلاف کوئی نہ پیش کر دے. تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو معاویہ بن ابی سفیان نے یہ جملہ ان سے کہا، خلافت کے بارے میں کہا. حالانکہ اس خلافت کے جو فیصلہ کرنے میں جو حقدار ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے. تو دوستو یہ جو شرائط تھی یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہاں پر میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ صلح کرنا کس وقت جائز ہے، یعنی صلح کب کی جا سکتی ہے، اور کیا ہمارے دیگر اہل سنت علماء نے انہوں نے بھی یہ معنی مراد لیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے وہ حکمت کے لیے کی، یا یہ صرف میرا ہی سمجھنا ہے ایسے. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے دوں گا، اور پنج تن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ یہ 5 حوالے کافی ہیں ان ناسبیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل البیت کی شان میں کمی کرتے ہیں. پنج تن پاک کی نسبت سے 5 حوالے. آخری جو حوالہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تفسیر القاسمی سے. محاسن التاویل بھی اسے کہتے ہیں، اور یہ ہمارے جمال الدین القاسمی، یہ ایک بڑا نام ہے، محمد جمال الدین القاسمی. یہ
فکر کے طور پر، یعنی آپ ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سلفی علماء میں سے. صفحہ نمبر 481 میں انہوں نے لکھا ہے، سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 195، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن مجید کی آیت کہ اپنے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کو تم ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی خود جان بوجھ کر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، قال الحاکم، حاکم کہتے ہیں، تدل الآیت علی جواز الحزیمۃ فی الجہاد اذا خاف علی النفس. آگے کہتے ہیں وتدل علی جواز مصالحۃ الکفار والبغاة اذا خاف الامام علی نفسہ او علی المسلمین، کہ کفار کے ساتھ آپ مصالحت کر سکتے ہیں، آپ سیز فائر کر سکتے ہیں کفار کے ساتھ اور باغیوں کے ساتھ. کب؟ جب امام کو اپنی جان کا خوف ہو یا مسلمانوں کے اوپر خوف ہو، تو آپ کافروں کے ساتھ اور باغیوں کے ساتھ آپ سیز فائر کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحدیبیہ، جس طرح کہ رسول اللہ نے حدیبیہ کے سال کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا، کافروں کے ساتھ کیا نا، قریش والوں کے ساتھ. وَكَمَا فَعَلَهُ امیر المؤمنین علی علیہ السلام بصفین. اللہ اکبر. جمال الدین قاسمی دیکھیں سلفی عالم ہے، لیکن امام علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں. یہ ہمارے جو محققین علماء ہیں ان کا روش اور منہج ان کا یہی رہا ہے کہ مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے تھے. رضی اللہ عنہ کہنا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے. رضی اللہ عنہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 میں رضی اللہ عنہ السابقون الاولون کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. میں اکثر اوقات علی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، بہتر ہے علی رضی اللہ عنہ کہیں آپ، لیکن علیہ السلام بھی ایک شعار ہے، محبت کا علامت ہے، کہ اس سے قباحت نہیں ہے اس میں. تو کہتے ہیں کما فعل امیر المؤمنین علی علیہ السلام بصفین، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے کیا صفین میں. وکما فعلہ الحسن علیہ السلام من مصالحۃ معاویہ، جیسا کہ حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحت کی ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ واضح تو بات صاف ہوگی. یہ صرف میرا موقف نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو تنازل کیا ہے وہ مصلحت کے لیے کیا ہے، امت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے. اور باغیوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. لگائے فتویٰ یہاں پر جمال الدین القاسمی، کوئی چھوٹا نام ہے جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ. تو یہ ہمارے اہل سنت کا موقف رہا ہے. آج آپ کو کچھ الگ سنیت دکھائی جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا یہ گھسبیٹیے ہیں، گھسبیٹی ہے، یہ سنیت کے نام پر ناسبیت پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں سے ان کی روشنی میں اہل البیت کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.